اکبر اللہ اکبر کہتے لوگ بھاگے مسجد کی طرف، اذان ختم ہوئی، علی مصلی عبادت پہ پہنچے، کہتے ابھی علی نے نماز شروع کی، سجدے کے عالم میں تھے، خدا لعنت کرے ابن ملجم کا، کہتے اس ملعون نے زہر بھجی ہوئی تلوار علی کے سر پہ ماری، علی نے آواز بلند کی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ایک اور ندا گونجی، الا یا اہل عالم قد قتل امیر المومنین، اے اہل عالم امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اے خدا کی بارگاہ میں امیر کائنات کو لے کر چلیں، امیر کائنات کو واسطہ بنائیں، اپنی حوائج کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ بے علی 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 علیہ السلام علیہ السلام۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اس کی کنیز خاص زہرا کو لے کر چلے کہ جس کی بات کو خدا نے کبھی رد نہ کیا، ابھی زبان سے نکلا تھا، ابھی زبان سے نکلا تھا، خدا نے ان چیزوں کو حاضر کر دیا۔ اے خدایا اے خدایا تجھے تیری کنیز خاص زہرا کا واسطہ دیتے ہیں۔ کون زہرا، کون زہرا جسے بھری جوانی میں، جسے بھری جوانی میں در و دیوار کے درمیان پیسا گیا۔ کہ راوی نقل کرتا ہے، راوی نقل کرتا ہے کہ ایک ندا در زہرا سے گونجی۔ علامہ کمپانی نے عجب جملہ لکھا ہے، علامہ کمپانی کہتے ہیں کہ عرب کے دروازوں میں پیچھے موٹی موٹی کیلیں لگائی جاتی تھی کہ جن پہ جا کر دروازہ ٹک جاتا تھا۔ علامہ کہتے مجھے نہیں معلوم ان کیلوں نے زہرا کے پہلو کے ساتھ کیا کیا، مجھے نہیں معلوم ان کیلوں نے زہرا کے پہلو کے ساتھ کیا کیا۔ کہتے ایک ندا گونجی در و دیوار کے بیچ سے، خزینی فضا ادرکینی فضا، اے فضا میری مدد کرو، فضا اے فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، اے فضا میرا محسن مارا گیا، میرا محسن مارا گیا۔ آئے خدا کو زہرا کا واسطہ دے، 10 مرتبہ بی بی زہرا کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں زہرا کو لے کر چلے، اپنی گرفتاریوں کو یاد کر لے، اپنی مشکلات کو یاد کر لے، چلے خدا کی بارگاہ میں شہزادی کو لے کر۔
بے فاطمہ 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 خدایا اب تو تجھے تیری خریز خاص کا بھی واسطہ دے دیا پالنے والے. اب تو دیکھ لے معبود، دیکھ لے اپنے بندوں کی طرف، دیکھ لے کس طرح سے تیرے بندے التجا تیرے دروازے پہ کر رہے ہیں. خدایا پالنے والے ان شبوں میں جو ہم سب کے حق میں خیر ہے اسے عنایت کر دے. خدایا جو شر ہے اسے بھی خیر سے بدل دے. آئیں خدا کی بارگاہ میں اپنے مولا حسن کو لے کر چلے. آقا کا واسطہ دے خدا کو. بالحسن 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 بالحسن. پالنے والے تجھے تیرے حسن کا واسطہ، اس حسن کا واسطہ جس کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا. کہتے امام حسن جس وقت آقا کے دہانے اقدس سے وہ جگر کے ٹکڑے نکلے ہیں، پتا چلا کہ بہن آ رہی ہے. مولا نے چھپا دیا لیکن بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی. اے بھیا یہ کیسا خون ہے، یہ کیسا خون ہے. ہاتھوں کو جوڑے گے زینب، اے زینب آج اپنے بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہ سکی. اے بی بی کل کربلا میں آنکھوں کے سامنے 72 لاشیں ہوگے. آئے مولا حسن کا واسطہ ہم نے دیا. اے پروردگار امام حسن کے صدقے میں، آقا حسن کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت کر دے. جن کے روزی روزگار کی مشکلیں ہیں اس کو برطرف کر دے. پالنے والے جن کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان، پڑھائی لکھائی کے لیے پریشان، خدایا تجھے اس آقا کا واسطہ پالنے والے ان سب کی اس مشکلات کو دور کر دے. پروردگار پالنے والے میرے معبود، میرے معبود اپنے کرم کی نگاہ کر لے. اب تیرے پاس تیری اس ذات کو لے کر آ رہے ہیں، تیرے پاس تیرے حسین کو لے کر آ رہے ہیں. وہ حسین جو رسول کے دل کا چین، زہرا کی آنکھوں کا چین، علی کے دل کا سکون حسین. وہ حسین جو اہل بیت کی تمنا، وہ حسین، وہ حسین جو زہرا کا لال کہ جس کے لیے آخری وقت میں بھی شہزادی نے وصیت کی تھی، وصیت کی تھی. ایک ماں کا دل ہے اللہ جن کی مائیں ہیں انہیں زندگی دے دے. جن کی ماں دنیا میں نہ رہی انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے. کہتے آقا حسین وہ ہیں کہ جنہیں بی بی زہرا بہت چاہتی تھی. شہزادی نے ایک وصیت امیر کائنات سے کی. مولا علی سے وصیت جب ساری کر چکی کہ مجھے رات میں دفن کرنا، رات میں غسل دینا، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا. اے علی مجھے تاریکی قبر سے ڈر لگتا ہے.
مجھے دفنا کر فوراً چلے نہ آئیے گا، کچھ دیر میری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریے گا، قرآن کی تلاوت کریے گا۔ کہتے شہزادی نے ان وصیتوں میں ایک اور وصیت کی میری بیوی نے، کہتی ہے ابوالحسن آپ کو تو پتا ہے میرا بچہ حسین کتنا چھوٹا ہے، میرا حسین بہت چھوٹا، میرا حسین بہت چھوٹا ہے ابوالحسن، میں آپ سے ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، میرے بچے حسین کو راتوں میں پیاس بہت لگتی ہے، میرا بچہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ اے ابوالحسن اگر ہو سکے جب میرا بچہ سونے لگے اس کے سرہانے پانی رکھ دیا کریے گا تاکہ میرا حسین راتوں کو آپ کو پریشان نہ کرے۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے زہرا اے بی بی، اے بی بی آپ کو آپ کے حسین کی پیاس کا بڑا خیال، اے بی بی ذرا کربلا میں آ جائے، یہی آپ کا حسین 3 دن کے بھوکا اور پیاسا اس زمین کربلا پہ ذبح کیا جائے گا۔ آیا کا حسین کو پروردگار کے پاس لے کر چلیں اور دعا کریں۔ بالحسین 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 علیہ السلام۔ لے پنجتن کبھی خدا کو واسطہ دے دیا گیا، خدایا تجھے تیرے پنجتن کا واسطہ دیتے معبود، دیکھ لے اپنے بندوں کی طرف، دیکھ لے خدایا، خدایا پروردگار ان شبوں کے صدقے میں میرے معبود، میرے معبود جو ہم سب کے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے۔ خدایا تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے، پالنے والے پنجتن پاک کے صدقے میں جو مریض اور بیمار انہیں صحت عاجلہ عنایت کر دے، پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ آئے خدا کی بارگاہ میں، پالنے والے کی بارگاہ میں، امام حسین کے اس فرزند کو لے کر چلے جسے کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا، جگہ جگہ پہ اذیت دی گئی، مگر زین العابدین نے فقط شکرانہ ادا کیا، کبھی بھی سجاد نے شکوہ نہ کیا، کبھی بھی میرے مولا نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ کہتے مولا پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جگہ جگہ پہ، لیکن صبر کرتے رہے، ایک جگہ پہ صبر کر نہ سکے۔ جب پھوپھی اماں کی طرف نگاہیں اٹھی تھی، جب بازار شام میں کہتے منادی ندا دے رہا تھا، حاضہی زینب، حاضہی زینب، حاضہی رقیہ، حاضہی ام کلثوم۔ کہتے راوی نے میرے آقا سے سوال کیا تھا، مولا اتنے سفر میں سب سے زیادہ آپ کو مصیبت کہاں ہوئی؟ کہتے کہاں ہے سرد بھری؟ مولا فرماتے الشام الشام الشام۔ آئے اسی آقا کو خدا کی بارگاہ میں چل کے واسطہ دیں۔ بے علی ابن الحسین، بے علی ابن الحسین،
بعلي ابن الحسين 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 علیہ السلام. آئے پانچویں آقا کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے واسطہ دے. بے محمد ابن علی 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 بے محمد ابن بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی. آئے خدا کی بارگاہ میں اپنے چھٹے آقا کو لے کر چلے. جعفر صادق علیہ السلام کو لے کر چلے جس امام کو بھی بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا زہر دے کر میرے آقا کو. آئے خدا کی بارگاہ میں اپنے چھٹے آقا کو لے کر چلے. خدا کو 10 مرتبہ اپنے مولا کا واسطہ دیں. بے جعفر ابن محمد 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 علیہ السلام. خدایا تجھے امام صادق کا بھی واسطہ دیا. آئے اب اس مظلوم کو لے کر خدا کی بارگاہ میں چلے. اس قیدی کو جو 15 سال تک زندان بغداد میں رہا. ہم لوگ ابھی کچھ دیر بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں. پیر درد کرنے لگا, جسم درد کرنے لگا, دل یہ کر رہا ہے کہ پیر کو پھیلایا جائے. آپ کو کسی نے نہیں روکا, ہم پیر پھیلا سکتے. دل یہ کرتا ہے بیٹھے بیٹھے اٹھ کر کھڑے ہو جائے, پیروں کو سیدھا کر لیں. ہمیں کسی نے روکا نہیں, ہمیں کسی نے روکا نہیں. ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, پیروں کو بھی پھیلا سکتے ہیں. مگر ہائے میں قربان جاؤں, ہائے میں قربان جاؤں امام موسی کاظم پر. زندان میں جگہ اتنی چھوٹی تھی جہاں نہ پیر پھیلانے کی جگہ نہ کھڑے ہونے کی جگہ. کہتے مولا مولا کی رگیں سمٹ گئی, آقا کی رگیں سمٹ گئی تھی میرے مولا کی. کہتے اسی مصیبت میں میرے مولا کا دم نکلا, آقا کا دم نکلا. کہتے آقا کا جب دم نکلا ہے 4 مزدور آقا کے جنازے کو اٹھانے آئے. مولا ہم نہ تھے وگرنہ اپنی پلکوں پہ آپ کے جنازے کو اٹھاتے. کہتے جیسے ہی 4 مزدور آگے بڑھے جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں, جنازہ نہیں اٹھا, چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے. کہتے ہیں زندان بان سے ہم نے تو سنا تھا کہ موسی کاظم کے جسم میں جان تک نہ تھی, پھر یہ جنازہ کیوں نہیں ہٹتا, کیوں نہیں یہاں سے اٹھایا جاتا. کہتے اب زندان بان اپنے اشکوں کو روک نہ سکا. اے میرے بھائی ذرا چادر تو ہٹا دے جنازے سے,
ذرا چادر تو ہٹا دے، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، چادر کا ہٹنا تھا، کیا دیکھا؟ مولا کے جسم میں زنجیر لپٹی ہوئی ہے، لوہے سے جکڑے ہوئے، آقا کے جسم میں جان نہ تھی، لوہے کا وزن زیادہ تھا۔ خدایا تیری بارگاہ میں باب الحوائج کو لے کر آ رہے، اے خدایا ہمارے خالی ہاتھ دیکھ لے، پروردگار نظر عنایت کر دے، پالنے والے تجھے امام موسی کاظم کا واسطہ۔ بے موسیٰ بن جعفرین، بے موسیٰ بن جعفر، 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 بے موسیٰ بن جعفرین، بے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ آئے خدا کی بارگاہ میں اپنے مولا غریب الغربا کو لے کر چلے، معین الضعفاء کو لے کر چلیں، خدا کو 10 مرتبہ امام رضا کا واسطہ دیں۔ بے علی ابن موسیٰ، 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 بے علی ابن موسیٰ علیہ السلام۔ اے خدایا تجھے 8 معصوموں تک واسطہ دے دیا، امام رضا تک تجھے واسطہ دے دیا، اب دعا بھی ختم ہونے کو آئی، یہ شبۂ قدر کے اعمال بھی ختم ہونے کو آئے۔ اے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، بچوں، آج خدا سے لے کر اٹھنا ہے، آج پروردگار سے اپنے گناہوں کو بخشوا لینا ہے، آج حر بن کے ہمیں اٹھنا ہے، آج اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ اے خدایا جب تیرے دنیا کی اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نازک جسم تیرے جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ خدایا ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، پالنے والے ہمارے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اے معبود، اے معبود، تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار، پالنے والے میرے معبود، میرے معبود، 4 معصومین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، جو مریض اور بیمار علیل گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اے پالنے والے جو مقروض، قرض دار، بے اولاد، جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا یا نہیں کہا، خاص طور سے بیماروں کو یاد کرتے ہوئے خدایا جو ہماری شرعی حوائج تو بہتر جانتا ہے، ہماری کیا حاجت ہے معبود، جو ہماری شرعی حوائج اسے عنایت کر دے، ہم سب کی تمام حوائج کو عنایت کر دے۔ آئے خدا کی بارگاہ میں امام جواد کو لے کر چلیں، جواد الائمہ کو لے کر چلے، آقا جواد کا واسطہ دیں 10 مرتبہ خدا کو۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی۔ خدایا پالنے والے ختم ہونے کو دعا،
مانگ لے جو مانگنا ہے، طلب کر لے جو طلب کرنا ہے، ختم ہونے کو دعا آ گئی۔ آئے باب المراد کا واسطہ دے، دو جملے اس معصوم کے لیے کہیں، کیونکہ اس کا غم بھی بہت کم منایا جاتا ہے معصوموں میں۔ سب سے کم سن امام ہے امام جواد، بڑی مظلومیت سے مولا کو شہید کیا گیا ہے۔ خدا لعنت کرے مولا کی اس زوجہ شریک حیات ام الفضل پر۔ کہتے ہیں اگر انسان کی بیوی فیملی اچھی ہے تو سب سے اچھا وہ انسان۔ اگر دنیا میں کہیں بھی انسان مصیبت مشکل میں ہو، گھر کے باہر کتنی بھی پریشانیاں ہو، اگر شریک حیات اچھی ہے ساری مشکلوں پریشانیوں کو آدمی بھول جاتا ہے۔ کہتے گھر کے باہر جتنی پریشانی ہو لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جس کا گھر کے اندر کا ماحول اور باہر کا ماحول دونوں برابر ہو تو اس پہ کیا گزرے گی۔ کہتے بیویاں شوہر کے حیات کے لیے دعا کرتی ہیں۔ خدا لعنت کرے اس ملعونہ پہ جو اپنے شوہر کی خود دشمن تھی۔ کہتے ام الفضل نے مولا امام جواد کو زہر دیا، ایک کمرے کے اندر میرے آقا کو ایک حجرے میں بند کیا، باہر سے کنڈی لگا دی گئی، کنیزوں کو حکم دیتی کوئی بھی نزدیک نہ جانا، کتنا بھی اندر سے آواز آئے کوئی نزدیک نہ جانا۔ روایت عجیب نقل کی گئی ہے کہ مولا کو جو زہر دیا گیا تھا بہت سخت زہر تھا۔ کہتے جب زہر کا اثر ہوتا ہے پیاس بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ کہتے امام جواد دروازے کو پیٹتے تھے، کھول دے ہوئے پر تھوڑا سا پانی پلا دے۔ کہتے بہت دیر تک مولا دروازے کو پیٹتے رہے، کافی دیر گزر گئی، کوئی آواز کمرے سے نہیں آتی۔ ایک مرتبہ یہ لعینہ کہتی ہے، کنیزوں کو حکم دیتی ہے دروازہ کھولا جائے۔ ارے غضب ہو گیا، اب جو دروازہ کھلا کیا دیکھا امام جواد خون میں لت پت پڑے، جسم سے روح پرواز کر چکی، آقا کے جسم عنصری میں روح نہ تھی۔ آئے مولا کو امام جواد کا واسطہ دے، پھر آقا کا واسطہ دے، پھر دوبارہ 10 مرتبہ خداوند عالم کو باب المراد کو لے کر چلے خدا کی بارگاہ میں۔ بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی علیہ السلام۔ آئے خدا کو اپنے 10ویں آقا کا واسطہ دے، خدا کی بارگاہ میں مولا کو لے کر چلے، آقا کا واسطہ دے لے۔ دعائیں ختم ہونے کو آئی، 2 فقرے جملے بچے ہیں، مانگ لے آخری لحظہ ہے، یہ نتیجہ لینے کا وقت ہے، یہ نتیجہ لینے کا وقت۔ خدا کو اپنے 10ویں آقا کا واسطہ دے دیں، آئے 10 مرتبہ ساتھ میں مل کر کہے بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد، بے علی بے علی ابن محمد،
بعلی ابن محمد 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 علیہ السلام۔ خدایا تجھے 10ویں آقا کا واسطہ، پالنے والے معبود، ہم سب پہ اپنی نظر رحمت کر دے، اپنی رحمتوں کا ہم پہ نزول کر دے، اپنی برکتوں کا ہم پہ نزول کر دے، ہم سب کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے۔ آئے چلیں خدا کی بارگاہ میں، اپنے 11ویں آقا کو لے کر ایک جملہ اس معصوم کے لیے کہوں گا۔ بڑے مظلوم یہ امام گزرے ہیں، لے ختم ہوا مال بھی، مانگ لے اپنی حوائج کو جو مانگنا، کیا پتہ سال آئندہ زندہ ہو نہ ہو۔ اپنی عاقبت بخیری مانگ لیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگ لیں۔ آئے خدا سے مانگ لے حسین کی بارگاہ میں جانا، آقا کی زیارت کا آج کی رات امضا کروا لے، زہرا کی قبر پہ جانا آج لکھوا لے، رسول کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کرنا لکھوا لیں۔ آئے چلیں 11ویں آقا کی خدمت میں، جو میرا مولا ہمیشہ گریا کرتا رہا۔ اماموں میں ایک واحد امام ہے 11ویں آقا، کہتے جنہیں اپنے جد حسین کی زیارت نہیں ملی، ہمیشہ نیابتاً اپنے جد کی زیارت کو بھیجتے رہے، اور اس سے یہی کہا کرتے تھے ہر شخص سے کہ جب میرے جد کی آ جانا، میرے حق میں دعا کرنا کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ کہتے مولا اپنے جد کے پاس نہ جا سکے، کیونکہ بچپن سے سامرا میں رہے، وہیں قید رہے، کبھی وہاں سے باہر نہ جا سکے۔ دل تڑپتا تھا، کچھ ہی دوری تھی سامرا میں، کربلا میں رخ کر کر کے روتے تھے، کربلا کا رخ کر کر کے گریا کرتے تھے۔ آئے اپنے 11ویں آقا کا واسطہ دیں خدا کو، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیہ السلام۔ لے آقا کا بھی واسطہ دے دیا۔ آئے اب اپنے مولا امام زمانہ کے احترام میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں، جو جہاں پر بھی بیٹھا ہے اپنے آقا کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور مولا کو ان کو واسطہ دیا جائے۔ آئے خدا کی بارگاہ ہمیں، پروردگار کی بارگاہ میں سب احترام میں کھڑے ہیں۔ مولا امام زمانہ کے احترام میں سب اٹھ چکے ہیں۔ آئے اپنے آقا کو یاد کریں، فرزند زہرا کو یاد کریں، جس سے یہ شب مخصوص ہے، جس کی خدمت میں یہ نام اعمال دیے گئے ہم سب کے، اس مولا کی خدمت میں نام اعمال دیے گئے۔ پہلی رات پیش کیا گیا شب قدر میں، دوسری رات میں اس پہ نظر عنایت ہوئی، تیسری رات میں مہر لگے گی۔ اس دن کے درمیان میں کوئی ایسا گناہ نہ کرنا کہ ساری محنت چلی جائے، یہ تینوں شبوں کی محنت ایک ہی ساتھ چلی نہ جائے۔ آئیں اپنے آقا کو، مولا امام زمانہ کو یاد کریں، اور خدا کی خدمت میں اپنے زمانے کے امام کو پیش کریں۔ بالحجت بالحجہ
بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجت علیہ السلام لے دعا ختم ہوئی۔ اے خدایا اے پروردگارا تجھے چہار معصوم کا واسطہ، تجھے تیرے اس کلام کا واسطہ اے خدایا، اے پالنے والے دیکھ لے، اے معبود اب سب کی طرف دیکھ لے خدایا، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے پروردگار پالنے والے میرے معبود، تجھے واسطہ چہار معصومین علیہ السلام کا، خدایا پالنے والے ان شبوں کے صدقے میں جو جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے، پالنے والے ہم سب کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، پالنے والے معبود چار معصومین کے صدقے میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے، پالنے والے ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، پالنے والے جو ہمارے حق میں خیر نہیں ہے ان شبوں کے صدقے میں اسے بھی خیر سے بدل دے، پالنے والے معبود استکبار حکومتیں ان سب کو ذلیل و خوار و رسوا کر دے، پالنے والے اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کرنا، اے خدایا پالنے والے معبود ہم سب کو معصومین کی زیارت نصیب کر دے، پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں اے خدایا اے پروردگار پالنے والے ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ آئے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہے ایک مختصر سی، وہ دعا کو انشاءاللہ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا، أشهد بذلك على نفسي واعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي، فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي فيما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين، اللهم لا تجعلني ناسيا بذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعد عني في السراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء، إنك سميع الدعاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرجهم۔ یہاں پر جو اعمال ہے اعمال شب قدر وہ یہاں پر تمام ہوتے ہیں انشاءاللہ، خداوند عالم سب کے اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے۔ اعمال کے یعنی آج شب قدر کی رات میں، شب قدر میں جو دوسری جو مخصوص اعمال ہے اس میں سے ایک زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
کہ جو آپ کو مفاد الجنان میں اور دوسری کتابوں کے اندر جو مخصوص زیارت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ کو اس میں مل سکتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. اور یہ مخصوص زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخصوص سال کے اندر جو زیارت رکھی گئی ہے اس میں سے شب قدر میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے انشاءاللہ. آخر میں ہم امام زینب کی سلامتی کی دعا پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات کو درک کر سکیں. اور یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ شب قدر کی رات شمار ہوتی ہے. شب قدر کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر کیا اعمال ہیں اور اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، یہ تمام بحثیں ہم نے پچھلے پروگرام میں شروع کی تھی. آج ان بحثوں کو مکمل کرنا ہے. ان بحثوں کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا غلام جعفر صاحب اور اسی طریقے سے سید ارتضیٰ حسن صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس بابرکت رات کے اندر. آغا صاحب، ہم پروگرام آپ سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے، واضح ہے تمام مومنین کے لیے کہ یہ رات بہت ساری مناسبتوں کا ایک مجموعہ ہے. ایک تو یہ کہ ماہ رمضان کی رات ہے، دوسرا یہ کہ شب قدر کی رات ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر امام المتقین امیر المومنین کو ضربت لگی، تو شب ضربت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس رات کو. تو اس کی فضیلتوں کے بارے میں کچھ مختصر بات ہماری پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی، لیکن چاہتے ہیں کہ اس کو مزید تکمیل کیا جائے، مزید نکات اس میں اضافہ کیے جائیں تاکہ مومنین کے لیے تشویق کا سبب بنے اور شب قدر کو زیادہ اہمیت دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ رات جو ہے وہ کوئی عام رات نہیں ہے. ماہ رمضان اور پھر اس کی شب قدر کے آغاز کی اور ابتدا کی پہلی رات، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو خاص فضیلت کے رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات اس شخصیت کے اوپر ضربت کا لگنا جس سے اکمال دین ہوا. ہمیں معلوم ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ نبی پاک کے جانے کے بعد ولایت منتقل ہوئی ان کے اوپر، اور ان کی ولایت کی خصوصیت یہ ہے کہ اکمال ہوا دین کا. بس ایک ایسی شخصیت جس سے امت بہت فائدہ اٹھا سکتی تھی. ہم اس کی سادی سی مثال دیں گے. اگر کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے تو ہمیں کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اس بچے کی سی مثال لیں گے جس کا بالکل ایک قیمتی ترین کھلونا جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے اور پاؤں مارتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے. ہمیں بھی یہ نعمت کی اگر قدر ہو جائے، ہم یہ جو لفظ معرفت بار بار استعمال کر رہے ہیں، یعنی کسی بھی شے کی، کسی بھی ذات کی تمام خصوصیات کا علم ہونا کہ اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کیا نعمتیں جو ہیں وہ اس ذات میں چھپی ہوئی ہیں. اگر کوئی وہ درک کر پائے تو اس کے لیے وہ بہت قیمتی ذات ہو جاتی ہے، اور جب قیمتی ذات ہو جاتی ہے تو پھر اسے درد ہوتا ہے. درد اس کو نہیں ہوتا جس نے صرف نام سنا ہوا ہے یا جو صرف اس حد تک جانتا ہے کہ 2-3 فضیلتیں اسے پتہ ہیں. اس لیے تمام مومنین کے لیے، میرے اپنے لیے جو پیغام ان شب قدر کی راتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ولایت کی ہستیوں کو جو چہاردہ معصوم کی صورت میں ہمیں خدا نے عطا کی ہیں، ان کی معرفت کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی خصوصیات کے بارے میں جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ احادیث میں ہے اس کو اپنے سال کا ایجنڈا بنائیں اس سال کے، تاکہ ہم ایک ایک کر کے ان خصوصیات کو نہ صرف اچھی طرح سے گہرائی سے سمجھ سکیں بلکہ ان سے استفادہ کر سکیں اور ہم درک کر سکیں. یہ جو درک ہے وہ معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے. اور برادر گرامی نے جو ہے کل جو آیت کی تلاوت کی انا انزلنا کی،
اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ جو ہے وہ حقیقت لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے۔ کیا مراد؟ وہ حقیقت جو خدا کو معلوم ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ لیکن اس حد تک کہ جو ہمیں کیپیسٹی دی گئی ہے اس کیپیسٹی تک بھی ہم نہ جائیں، یہ ستم ظریفی ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم نے کل ایک روایت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، جس میں انہوں نے فرمایا کہ قلب و شہر رمضان لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے وہ قلب ہے ماہ رمضان کا، یہ پہلا حصہ۔ اور دوسرا حصہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لے جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اس جملے کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ فقد ادرک لیلۃ القدر، تو پھر وہ لیلۃ القدر کو درک کر لے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ مفہوم ایسا مفہوم ہے کہ جو کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، تمام مومنین کی معرفت ایک جیسی ہو نہیں سکتی، جس طرح عالم کی معرفت اور غیر عالم کی معرفت قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے خود مومنین کے درمیان بھی درجات ہیں۔ جتنی زیادہ ہم تگدو کریں گے اور معرفت کی کوشش کریں گے اتنی ہی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، یہ واضح ہو گیا۔ تو بی بی کی ولادت سے اگر ہم سمجھنا شروع کریں تو کوئی عام بیوی نہیں ہے، خاص انتظام ہوا ہے۔ اگر ہم نوری خلقت میں بھی دیکھیں تو جو روایات ہمیں نوری خلقت سے متعلق ملتی ہیں ان میں ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ نور خلق کیا گیا، اور وہ نور ظاہر بات ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ان 2 ٹکڑوں سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت علی کی ذات ہے، پھر وہ نور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ذات کی نسبت یہ 2 ٹکڑوں میں۔ لیکن بی بی کی روایت جو جدا ہے کہ ان کا نور جو ہے وہ الگ سے خلق کیا گیا، اور اس فضائل جو ہے وہ کمالات جو ہیں بالکل اچھا۔ اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کا نور جدا گانا خلق کیا گیا بلکہ ان کو منتقل کرنے کا انتظام بھی خاص کیا گیا۔ یہ ان کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ان کی خلقت عام خلقت نہیں ہے۔ باوجود وہ جو روایت ہیں یا سیب سے یا کھجور سے جو معراج پہ تشریف لے گئے منتقل ہوا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ امام حسن فرماتے ہیں، ان کی روایت ابھی 15 رمضان گزری اور ہم اسی سے استفادہ کرتے ہوئے امام حسن کی ایک روایت بی بی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان تمام عظمتوں کے ساتھ، اس خلقت کے ساتھ، اس خاص ویژگی کے ساتھ کہ ان کے جسم کی بھی کیفیت خاص طریقے سے اور روح کی بھی اور نور کی بھی کیفیت خاص طریقے سے، اس کے باوجود وہ کیسے عبادت کرتی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو آج کا موضوع کیونکہ ہمارا عبادت کا ہی موضوع شب قدر کے حوالے سے، اس لیے اور صفات کو ہم ڈسکشن میں نہیں لائیں گے، ہم اسی صفت کو جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ فرماتے ہیں امام حسن ما کان فی الدنیا عابد من فاطمہ علیہ السلام، پوری دنیا کے اندر عابد ترین ذات حضرت فاطمہ سے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا میں واضح کر دوں کہ جب بھی حضرت فاطمہ کی بات ہے تو کیونکہ ولایت کی بات ہے، اس سے اب اہل بیت کو ہم جدا کر دیں گے۔ جب کہا تو عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی سوء تفاہم نہ پیدا ہو جائے کہ جی فضیلتوں میں ہم نور کے اندر تمیز ہمیں کرنے کی استعداد کے لحاظ سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قانت تقوم حتی تورم قدماہا، اب وہ ذات جو نورانی ہیں، جو معصوم ہیں، جو کسی گناہ جو ہے پھٹک نہیں سکتا، بالاختیار وہ کوئی گناہ نہیں کرتی ہیں، صلاحیت ہے، اس کے باوجود وہ کیسی عبادت کر رہی ہیں خدا کی کہ جب کھڑی ہوتی تھیں، قیام کرتی تھیں تو ان کے دونوں پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ اس ورم کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ورم کب ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے جب تلن۔ اچھا پھر وہی بات کریں گے، جسم کے نقص اور عیب جو ہیں وہ جسم کے عیب ہے۔ اب آپ کہیں تو وہ نورانی تھے، ان کے پاؤں کیوں ورم کرتے تھے؟ جسم کے روپ میں ہیں، اور یہی ان کی فضیلتوں کو بڑھاتا ہے کہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ اس کیفیت میں عبادت فرماتی تھیں۔ اچھا عبادت کے اندر اور بھی روایتیں ہیں کہ جس میں وہ سب سے پہلے دوسروں کے لیے عبادتیں کرتی تھیں، یہ بھی ہمیں ان سے تعلیم ملتی ہے۔ دعا جو ہے سب جی کے لیے دعا سب کے لیے کرنا ایک روایت ہے جی بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس شب قدر کے اندر بی بی سے یہ استفادہ کرنا ہے کہ
ایک تو یہ کہ ہم ذرا سی تھکن سے جو ہے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہمارے لیے رول ماڈل معرفت کے لیے شب قدر کے لیے بی بی فاطمہ کی ذات قرار پا رہی ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہمیں انہیں فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے جس تک ہماری کیپیسٹی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم حقیقت میں ان جیسی کیفیات کے ساتھ ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں, لیکن جو ہمیں اختیار ہے اس کے حساب سے ہمیں کرنا ہے. بس ایک چیز تو ہے کہ عبادت میں ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہی کہ ذرا سی جو ہے تھکن کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دینا, درک کریں کتنی عظیم رات ہے, درک کریں کہ کتنی اہم رات ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دوسرا یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بھی یہی ملتا ہے کہ چکی چلا رہی ہوتی تھی اور چکی خود چل رہی ہوتی تھی اور وہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی. جب انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ جس کے اندر وہ عبادت کے عروج کو حاصل کر لے اور وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بالکل مختص کر دے تو پھر خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے اس عبادت کے اندر. یہ ایک دوسرا پیغام ہے اس روایت کے اندر. اور جب پوچھا گیا نبی پاک سے تو انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. بس یہ عبادت کو انجام دینے کے لیے خدا کی سپورٹ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکیں. جی بالکل ایسے میں 10 قدم بڑھاؤں گا تو اگر مشقت برداشت کریں گے تو خدا اتنی طاقت مزید دے دے گا کہ اسی مشقت میں لطف آئے گا. جی تو ہمارے لیے بس یہی اس عنوان سے حضرت فاطمہ کے حوالے سے جو پہلا میسیج ہے فضیلت کے اندر, انشاءاللہ اور فضیلت بھی ذکر کریں گے, گفتگو جاری رہے گی, یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے اندر حضرت فاطمہ کو رول ماڈل قرار دے کے جائزہ لینا چاہیے, ان روایت کو پڑھنا چاہیے اور پھر ان کے اوپر عمل کر کے اس شب قدر سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ صاحب. جیسا کہ کل آپ نے اعمال بیان کیے اس میں ایک عمل جو مشترک ہے تمام شب قدر کی راتوں میں اس میں انجام دینے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے, مستحب مؤکد ہے, تاکید بہت ہے اس کی, وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مناسبت آتی ہے دینی تو وہاں تاکید ملتی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. تو اس حوالے سے آپ سے سوال ہے کہ یہ تاکید کیوں ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں شب ضربت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید کیوں ہے, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے بھی بہت ساری مناسبتیں آتی ہیں سال کے اندر, بہت مہم ایام آتے ہیں, جیسے مثلا روز عرفہ ہے یا شب نیمہ شعبان ہے, یہ شب قدر ہے, عید فطر ہے, عیدین یعنی عید الاضحیٰ. تو ان ایام میں جہاں پہ بھی انسان کوئی چاہتا ہے کہ میں ان دنوں میں کوئی اعمال انجام دوں تو یقیناً وہ مراجعہ کرتا ہے مفاتیح الجنان کی طرف یا جتنی بھی اعمال کی کتابیں ہیں. تو اس میں جب اس دن کے اعمال کی لسٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک عمل جو ہوتا ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے. اور پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنے سارے ایام میں مختلف اعمال ہیں لیکن یہ ایک عمل جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ہے یہ بار بار تکرار ہو رہا ہے. بس یہ تکرار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تاکید ہے کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے. تو سوال بنتا ہے کہ اس عمل کی تاکید کیوں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بات جو بہت ہی واضح طور پر یعنی انسان اگر غور کرے تو وہ ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ یا یہ کہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مومنین و مومنات بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائیں, کیونکہ جتنی بھی مہم مناسبتیں آتی ہیں تو اس میں ایک عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے مختلف جگہوں کے اوپر جو تاکید کی ہے, حتیٰ کہ آپ اگر عزاداری میں دیکھ لیں تو جتنی تاکید امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں ہے کسی بھی ہمیں حتیٰ پیغمبر کی عزاداری کی تاکید نہیں ملتی ہے. اور اچھا, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائیں گے, ہمارا ان سے تعلق بن جائے گا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یقیناً سبھی لوگ جانتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے اگر واقعاً انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائے.
چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ لکھے ہیں کہ کیا فائدہ ہے امام حسین علیہ السلام سے جڑ جانے کا. تو انسان جب یہ زیارت نامے یا خود انسان اگر زیارت کے لیے وہاں جاتا ہے یا کسی بھی مقام پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام سے فکری اور ذہنی اور روحانی طور پر اگر جڑ جاتا ہے تو ایک فائدہ جو انسان کو پہلا فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مظلوم کا حامی بنے گا اور ظالم کی مخالفت کرے گا. چونکہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اتنا دردناک واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا اور ان کے خانوادے کو اسیر کیا گیا. تو جو شخص امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائے گا یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات یقیناً آئے گی کہ مجھے مظلوم کا حامی بننا ہے اور ظالم کی مخالفت کرنی ہے. بس طاغوت زمان کا مقابلہ کرنا ہوگا چاہے انسان جس دور میں بھی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ پہلا جو ہے نا فائدہ انسان کو ملتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا بھی فائدہ بہت واضح ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے. کس لیے؟ اللہ کا دین بچ جائے. تو جب انسان امام حسین علیہ السلام سے جڑ جائے گا تو یقیناً اس کو یہ پیغام ملے گا کہ یہ جو ساری چیزیں میرے پاس ہیں، اللہ نے مجھے نعمات دے رکھی ہیں، میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، جتنی بھی نعمات ہیں زندگی کی، یہ در حقیقت اللہ نے میرے کنٹرول میں دی ہیں تاکہ میں ان سے استفادہ کر پاؤں. لیکن جب بھی اللہ کے دین کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو میں ان کو قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے یہ چیز ملے گی؟ جب واقعاً انسان صحیح معنی میں امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جائے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں ایک جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ اگر دین کے اوپر حرف آ جائے، دین اگر خطر میں ہو تو پھر کسی قسم کا بہانہ نہیں چلتا. اور امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک اور نہضت کے اندر تمام وہ بہانے ختم کر دیے گئے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے. اگر کہے گا میرے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اگر کہے جی حالات خراب ہیں تب بھی ہے، اگر کہیں جی میرے گھر میں پیچھے کون رہے گا، پھر بھی ایسے افراد ہیں کہ جو اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر آ گئے، یہاں پر آ کر قربانی دی انہوں نے. بالکل میں اس کو تکمیل کرنا چاہوں گا. اس دور میں خصوصاً جو آخری زمانہ ہے اور ہم سب منتظرین میں سے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اپنے امام وقت کا، اور ظلم بھی اپنے عروج پر ہے. امام حسین کی یہ زیارت ان دنوں میں اور اس زمانے میں اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ درس ہے کہ جو ہمیں ٹکرانے کا درس دیتا ہے. اور آج کے دور میں دو مشرف واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کو درک کرتے ہیں کہ ہمیں ٹکرا جانا ہے اپنے تمام نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے، چاہے وہ مال کا نقصان ہو، چاہے سینکشنز لگ جائیں، چاہے جان کا نقصان ہو، شہداء ہم دے دیں، چاہے کسی قسم کی قربانی دینی ہو. تو وہ معصومین اور معصوم کے مشن کے لیے، دونوں کے لیے دفاع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس بات کو درک نہیں کرتے اور رسمی طور پر ان زیارات کو پڑھتے ہیں، ان کے اندر وہ کیفیت اور تبدیلی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب وہ معرفت ہی نہیں رکھ سکتے کہ اس زمانے میں امام حسین کی اس زیارت سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ نکات جو بیان کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہی ہیں کہ تاکہ ہمارے ناظرین یا مومنین جو ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے وہ ان نکات کی طرف توجہ کریں کہ ہم زیارت کو اتنی تاکید سے کیوں پڑھتے ہیں. جس طریقے سے آغا صاحب نے فرمایا کہ انسان جو ہے واقعاً جو انسان درک کر کے اور معرفت حاصل کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہیں. تو باقاعدہ زیارت میں جملے بھی ہیں عارفاً بحق ہی، یعنی اگر انسان اگر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو واقعاً امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتا. ثواب کے اندر یہ قید لگائی گئی ہے کہ عارفاً بحق ہی اگر وہ زیارت کرے گا تو اس کو وہ ثواب ملے گا کہ جو بیان کیا گیا. جی ایک اور نقطہ جو بیان کرنا چاہوں گا وہ خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَخَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، کیوں قربان کی ہے؟ علت بیان فرماتے ہیں تاکہ اے خدا تیرے بندے جہالت سے اور ضلالت سے، گمراہی سے نکل آئیں. اور امام علیہ السلام نے حیرت الضلالہ کا کلمہ استعمال کیا ہے، یعنی خود گمراہی کے اندر جو لوگ سرگردان ہیں اس سرگردانی سے باہر آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے اپنی شہادت پیش کی اور اپنا جو ہے وہ قربانی دی ہے. اب
اب یعنی واضح طور پر امام علیہ السلام فرمائے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ضلالت سے اور گمراہی سے اور جہالت سے باہر آ جاتا ہے، اور واقعاً وہ نور سے متصل ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر وہ نور آ جائے گا، جہالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی بہت واضح دلیل ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے اندر جائیں تو جناب ہور کو دیکھیں اور یا زہیر بن قین کو دیکھیں کہ کتنی جلدی ان کو امام حسین علیہ السلام نے دریائے ضلالت سے، دریائے گمراہی سے ایک ہدایت کے دریا کی طرف امام حسین علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور پھر جو امام پیغمبر اسلام کے عظیم جملات ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ اس حدیث کے متعلق بیان کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا، یہ چراغ ہدایت ہے۔ چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ یعنی وہ رہنمائی کرتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو انسان خود جو ہے وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت تو یہ کہ وہ چراغ ہدایت بھی ہیں، یعنی راستہ دکھاتے ہیں، اور دوسری جو امام حسین علیہ السلام کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفینہ نجات ہیں، یعنی کشتی نجات۔ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ آپ کو دکھا دیں گے بلکہ کشتی کے اندر بٹھا کے آپ کو دریا کے کنارے پہنچائیں گے اور واقعاً آپ کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئیں گے۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ تو بہرحال اس میں اسی طریقے سے ایک اور نقطہ جو ہے وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا شب قدر میں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو اس میں ساتھ تاکید آئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں، تعجیل کی دعا کریں۔ اب اس نقطے کی طرف